الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیزان گرامی، میں ہوں احسان علی عارف ایڈوکیٹ، آپ دیکھ رہے ہیں احسان لا چینل۔ آپ نے یہ قانون کی کتاب دیکھی ہے، اسے کہتے ہیں دا کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ یہ جو کتاب ہے، اس کا جو چیپٹر 1 ہے دیٹ ریلیٹس ٹو فنڈامنٹل رائٹس۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ملک ہے، اس کی جو انفرادیت ہے اور اس کی اقوام عالم میں جو ایک کردار ادا کرنے کی صلاحیت ہے، اور اس کے اقوام عالم میں جو خوبصورتی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن جو ہے وہ ہماری آئین کا حصہ ہے۔ یہ آئین کا چیپٹر 1 ہے فنڈامنٹل رائٹس، اس کا عنوان ہی فنڈامنٹل رائٹس ہے، اور اس کے آرٹیکل 8 سے لے کر کے آرٹیکل 28 تک یہ فنڈامنٹل رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس کو میں مختصراً اگر بیان کروں تو لاز inconsistent with or in the derogation of fundamental rights to be void، اور باقاعدہ اس میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے آرٹیکل 8 میں کہ وہ قوانین جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوں گے وہ نل اینڈ وائڈ ہوں گے، یعنی کالعدم قرار پا جائیں گے۔ اور سیکیورٹی آف پرسن کا اس میں ذکر ہے، سیف گارڈ ٹو دی اریسٹ آف ڈیٹینشن ہے، ڈیٹینشن اور اریسٹ کے خلاف آپ کو سیف گارڈ حاصل ہے، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آپ کو حاصل ہے، سلیوری فورسڈ لیبر از پروہیبٹڈ، پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ آپ کو حاصل ہے، پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ آپ کو حاصل ہے، انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین آپ کو حاصل ہے، فریڈم آف موومنٹ حاصل ہے، فریڈم آف اسمبلی حاصل ہے، فریڈم آف ایسوسیشن آپ کو حاصل ہے، فریڈم آف ٹریڈ اینڈ بزنس آپ کو حاصل ہے، اور فریڈم آف سپیچ آپ کو حاصل ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن آپ کو دیا گیا ہے، فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ مینج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز آپ کو حاصل ہے، سیف گارڈ ٹو دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اینڈ ریسپیکٹ آف ریلیجن آپ کو حاصل ہے، پروویژن ٹو ایز دا پراپرٹی آپ کو حاصل ہے، پروٹیکشن آف پراپرٹی رائٹس آپ کو حاصل ہیں، ایکوٹی آف سٹیزنز آپ کو حاصل ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن آپ کو حاصل ہے، نان ڈسکریمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز آپ کو حاصل ہے، سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکریمنیشن آف سروس آپ کو حاصل ہے، اور پریزرویشن آف لینگویج اینڈ اسکرپٹ اینڈ کلچر آپ کو حاصل ہے۔ یہ سارے حقوق آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں۔ اس میں ہر ایک میں بات کی جائے تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہم نے اس کو مختصراً بیان کیا ہے کہ یہ سارے آپ کو حاصل ہیں، آئین کا حصہ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور والا، آپ فنڈامنٹل رائٹس کو جب کرب کرتے ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں، تو گویا نہیں، یقیناً آپ آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اب آئین پاکستان کی روح کو ڈیمیج کرتے ہیں، آپ آئین پاکستان کی پروویژنز کو ملیا میٹ کرتے ہیں، گویا کہ آئین سے غداری کرتے ہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ ایسا کر رہے ہیں اپنے طاقت کے زوم میں، حکومت کے زوم میں، اور آپ اس بات کے زوم میں کہ جناب والا طاقت اور قوت آپ کے پاس ہے تو آپ جو مرضی کرتے چلے جائیں، لیکن یاد رکھیے، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ اس سے آپ آئین پاکستان کو منہدم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں؟ اور جب آئین منہدم ہوگا، آئین ڈیمیج ہوگا، تو پاکستان کی اسٹیٹ کی جو چولے ہیں وہ ہل کے رہ جائیں گی، اور اقوام عالم میں نہ کوئی ہمارا مقام رہے گا، نہ عزت رہے گی، نہ وقار رہے گا، نہ مقامی ہماری کوئی اسٹیبلٹی رہے گی۔ تو حضور والا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا تو بتائیے، اس گرفتاری کے بعد رائٹ ٹو فیئر ٹرائل آپ کو حاصل نہیں ہے، آپ کو ڈگنیٹی آف مین حاصل نہیں ہے، آپ کو رائٹ ٹو لبرٹی حاصل نہیں ہے، پھر آپ گرفتاری کرتے ہیں، تو گرفتاری کرنے کے بعد آپ کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے لوگوں کو کورٹ آف لا میں پیش ہی نہیں کرتے۔ تو کیا آپ یہ بتائیے، کون سی قانون اور آئین کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے؟ کیا یہ حق سیکورٹی آف اسٹیٹ کے نام پر ہو؟ یہ حق آپ کو کسی بھی حوالے سے آپ نے ایزیوم کیا ہوا ہے، آئین اور قانون اس کی آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور ہمبلی ریکویسٹ ہے، اور یہ بالکل ایک درد مندانہ اپیل سمجھ لیجئے، یا ایک دکھے ہوئے دل کی صدا سمجھ لیجئے کہ جناب والا، اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو اسے آپ کورٹ آف لا میں پیش کیجئے، اپنے جوڈیشل سسٹم پر اعتبار کیجئے، اپنی عدلیہ پر اعتبار کیجئے، جیسی ہے آپ ہی کی عدلیہ، آپ کے ملک کا ایک انسٹیٹیوشن ہے، اس پہ اعتبار کیجئے، اس کو تھوڑا سا فری ہینڈ دیجئے، کھل کے فیصلے کرنے دیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ عدلیہ میں اس طرح کی دم خم پاور نہیں ہے، لیکن آپ عدلیہ کو ایمپاور ہی کب کرتے ہیں؟ اب عدلیہ کو کام کرنے کی اجازت ہی کب دیتے ہیں؟ اب عدلیہ پہ بھروسہ ہی کب کرتے ہیں؟
آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیں مطلوب ہے، اور اگر ہم اسے کوٹ آف لا میں پیش کریں کہ عدالت اسے ریلیف دے دے گی، تو بھائی اگر آئین اور قانون اسے ریلیف دیتا ہے تو ملنا چاہیے اسے۔ آئین اور قانون اگر اسے کوئی سہارا دیتا ہے تو سہارا ملنا چاہیے۔ آپ اس آئین اور قانون کی جو پروویژنز ہیں، آئین اور قانون کے جو فیسیلیٹیشن ہیں، اب اس کا فیصلہ اس کا جو آپ روک دیتے ہیں اسے، اور اس کے راہ میں ایک سد راہ بن جاتے ہیں، تو یہ یقیناً آپ کا یہ عمل آئین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے میں کیٹاگوریکلی کہتا ہوں، وہ کوئی بھی شخص ہو، حافظ سعد حسین رضوی ہو، وہ انس رضوی ہو، یا وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کوئی لیڈر ہو، یا ادروائز کوئی بھی ہو، اسے اگر آپ نے گرفتار کیا ہے، آپ کے پاس ہے، اٹس یور ڈیوٹی، آپ لیگلی بائنڈنگ ہے آپ پر، آپ کانسٹیٹیوشنلی باؤنڈ ہیں کہ اسے کورٹ آف لا میں پیش کریں اور اسے فیئر ٹرائل کا حق دیں، اور اسے ظاہر کر کے اپنا ڈیفنس کرنے کا آپ اسے موقع دیں۔ اگر وہ آپ کے نزدیک ملزم یا مجرم یا جو بھی ہے تو پھر بھی اسے رائٹ دیا جانا چاہیے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جناب والا آپ لوگوں کو پکڑیں اور ایکسٹرا جوڈیشلی اسے مرڈر کر دیں، وہ سرگودے کا واقعہ ہو، وہ چکوال کا واقعہ ہو، اگر کوئی ملزم یا مجرم آپ نے پکڑا ہے تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس پہ گولی چلائیں؟ آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ اس کی جان لیں؟ آپ قاتل نہیں ہیں، آپ تو جانوں کا تحفظ کرنے والے ہیں، آپ قاتل اسٹیٹ نہیں ہیں، آپ قاتل ادارے نہیں ہیں۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ کا کام تو فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے، آپ کا کام لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ آپ اپنی جوڈیشری پر جب بھروسہ ہی نہیں کرتے تو ختم کر دیے اسے، ہم بھی وکیل کوئی اور دھندا کر لیں گے۔ آپ کو کوئی عدلیہ پہ بھروسہ نہیں ہے تو ختم کیجئے نا۔ آپ اربوں روپے کے فنڈز کیوں دیتے ہیں؟ آپ یہ سارا ہٹو بچو کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ ایک بندہ اگر وہ ملزم یا مجرم بھی ہے تو اسے کورٹ آف لا میں پیش کر کے اسے فیئر ٹرائل کا حق آپ کیوں نہیں دیتے؟ بائی دا وے آپ اس کی جان کیوں لے لیتے ہیں اور اس کو مار کیوں دیتے ہیں؟ اگر وہ بعد میں ثابت ہو جائے کہ وہ ملزم یا مجرم نہیں تھا تو اس کی جان کیا واپس کر سکتے ہیں آپ؟ کیا آپ کو طاقت ہے؟ مجھے یہ شنید ہے، خبریں یہ بتاتی ہیں کہ سرگودا میں جو کوئی ریپ کا ایک ملزم پکڑا گیا، اس کو ایون دین پی ایف ایس اے کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی آپ نے مار دیا۔ اس کی ماں دہائیاں دے رہی ہے کہ میرا بیٹا ملزم نہیں تھا، اور خبر یہ کہ پی ایف ایس کی رپورٹ بھی نیگیٹو آئی ہے۔ تو بتائیے اس قتل کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یوں ہی چکوال میں وہ لڑکی کے ساتھ معاملہ ہوا تو ڈاکو تو بھاگ گئے، لیکن آپ نے وہ گولی چلا کے لڑکی کی جان لے لی، ذمہ دار کون ہوگا؟ میں یہ بھی پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ مرید کے میں جن لوگوں میں گولیاں چلائی تھیں، اگر وہ ملزم یا مجرم تھے، انہوں نے کوئی اسٹیٹ وائلنٹ ایکٹ کیا تھا تو آپ ان کو گرفتار کرتے، ربڑ کی گولیاں چلاتے، ان پہ پانی کا پریشر مارتے، گرفتار کر کے کورٹ آف لا میں پیش کرتے، تو وہ اگر ملزم تھے تو یقیناً وہ اس کی سزا ان کو ملتی۔ جانیں آپ نے کیوں لی؟ جانے لینے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ حضور والا زیادتی نہ کرے۔ یہ بہرحال جان ایسی ہے کہ یہ اس سے بڑی کوئی دنیا میں دولت نہیں ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے آپ مہربانی فرمائیں، یہ اپنی عادات کو آپ بدلیں۔ یہ کسی بھی ڈیموکریٹک اسلامک فلاحی ریاست کو زیب ہی نہیں دیتا، نہ اس کے وابستہ کسی ادارے کو، نہ اس سے وابستہ کسی ذمہ دار کو یہ زیب دیتا ہے۔ یہ جو کتاب ہے نا ہماری، خدا کے واسطہ یہ اس کو کہا جاتا ہے بڑی مقدس دستاویز ہے پاکستان کی، تو اس مقدس دستاویز کی عزت کا آپ ہی خیال کیجئے، ایکسٹرا جوڈیشلی مت ماریے، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہوں گے، اور پھر لوگ جانے دے دے کے جب مرنے کے عادی ہو جائیں گے، اور جب لوگ اس وقت سے ڈریے کہ جب لوگ جان دینے سے بھی نہ ڈریں، کیونکہ جب آپ جان لے لیں گے اور ان کو پتا ہوگا کہ جان تو چلی ہی جانی ہے، تو پھر بتائیے کہ جب یہ سٹیج آ جائے گی کہ لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے مار ہی لے گا نا، اور کیا کرے گا۔ تو جب لوگ مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو پھر دیکھیے کہ پھر حالات کس طرح کے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں ان اشعار پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ظلم کرنے کی جو ظالم کو اجازت ہوگی، ظلم کرنے کی جو ظالم کو اجازت ہوگی، جان لوگوں کی نہ ہرگز بھی سلامت ہوگی۔ وقت بدلے گا کبھی ہم کو یقین ہے اس کا، جیسی کرتے ہو تمہاری بھی مدارت ہوگی۔ بات کرنے پر لگاؤ گے اگر پابندی، ہر طرف دیس کے شہروں میں بغاوت ہوگی۔ ظلم اتنا ہی کرو جتنا ہو سہنا ممکن، ہاتھ ہم نے جو اٹھایا تو شکایت ہوگی۔ حق تمہارا ہی نہیں ہم پر حکومت کرنا، اب مقدر میں ہمارے بھی حکومت ہوگی انشاءاللہ۔ حق کی خاطر ہے ہماری یہ مسلسل محنت، رب کی نظروں میں یہ ہماری عبادت ہوگی۔ ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔